اور اس سبق کو آپ اگر غور سے پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو آپ اس سوال کا جواب آسانی سے دے پائیں گے۔ اس کے بعد اس کی سرگرمی ہے تیسرے ہفتے کی کہ 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیں اور وہ کن انبیاء پر نازل ہوئی ان کے بھی نام لکھنے ہیں۔ آپ یہ کمپیوٹر پیپر، چارٹ پیپر پہ کر سکتے ہیں۔ خوش خطی میں رائٹنگ پیٹرن کے اکارڈنگ لکھنا ہے۔ یہ آپ کا تیسرا ہفتہ تھا۔ چوتھے ہفتے میں آپ نے نماز ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ وہ نماز کی کسی بھی کتاب سے آپ دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں، یا آپ کو دعاؤں کا پیج بھی دیا گیا ہے، اس پہ بھی نماز موجود ہے، آپ اس سے دیکھ کے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 1، قرآن کریم میں دنیا کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ اور سوال نمبر 2، عقیدہ آخرت کے حوالے سے ایک قرآنی آیت ترجمے کے ساتھ خوش خطی میں لکھنی ہے۔ تو یہ آپ کا سبق نمبر 3 ہے، آخرت پر ایمان۔ اس کی آپ پڑھائی کریں اور اس سبق کا مطالعہ کریں تو ان دونوں سوالات کے جوابات آپ آسانی سے کر پائیں گے۔ اس کے بعد چوتھے ہفتے کی جو آپ کی سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ 5 ایسی اخلاقی صفات بتائیں جن کو اختیار کر کے انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس میں مثال کے طور پہ لکھ سکتے ہیں، زبان کی حفاظت کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی آپ 4 صفات اور لکھیں۔ آپ چاہیں تو یہ کمپیوٹر پیپر پہ بھی کر سکتے ہیں یا چارٹ پیپر پہ۔ اس کے بعد 5واں ہفتہ، 5ویں ہفتے میں آپ نے سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ یہ آپ قرآن مجید سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا دعاؤں کی کسی بھی کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اور قرآن مجید کے چند نام وضاحت کے ساتھ تحریر کریں۔ جو آپ کا اب کتاب ہے، کتاب میں آپ کا جو باب دوئم ہے اس کا سبق نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 14 اور 15 پہ ہے۔ آپ اگر اس کا مطالعہ کریں اور اس کی پڑھائی کریں تو آپ ان دونوں سوالات کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں ہفتے کی سرگرمی ہے، آپ نے روزانہ قرآن مجید کی کتنی آیات تلاوت کی ہیں اس کے بارے میں ایک ہفتے کی پوری آپ نے پلاننگ کر کے اس کا ایک چارٹ بنانا ہے کہ آپ روز کتنا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ فرض کریں آپ نے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ لیا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ ہفتے والے دن آپ نے کتنی آیات پڑھی، 7 یا 6۔ پھر آگے آپ نے اتوار کا دن لکھنا ہے، اس کے نیچے لکھنا ہے کہ آپ نے کتنی آیات پڑھی سورہ البقرہ کی۔ تو ایسے ہی آپ نے پورا ایک ہفتے کا چارٹ بنانا ہے۔ اس کے بعد چھٹا ہفتہ، چھٹے ہفتے میں آپ نے آیت الکرسی ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 1، شب قدر سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الم نشر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تلقین فرمائی ہے؟ ان دونوں سوالات کے جوابات دینے ہیں جو کہ آپ یہ آپ کا چیپٹر ہے حفظ و ترجمے کا، اس کو پڑھ کے آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے سورہ قدر، صفحہ نمبر 21 پہ آپ اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کا مفہوم ہے صفحہ نمبر 22 پہ۔ یہاں سے آپ آسانی سے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں، سوال نمبر 1 کا۔ اور سورہ الم نشر ہے آپ کے صفحہ نمبر 18 پہ اور اس کا مفہوم ہے صفحہ نمبر 19 پہ۔ اور یہ سوال نمبر 2 ہے چھٹے ہفتے کا، آپ یہاں سے اس کو پڑھ کے اور اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چھٹے ہفتے میں ڈائری بنانی ہے، نماز کی ڈائری بنانی ہے کہ آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ 5 اس میں بلاک بنا لیں اور ساتھ پھر ایک ڈے مینشن کریں، جیسے کہ اگر پیر کا دن ہے آپ لکھیں پیر اور پھر آگے 5 بلاکس بنائیں، جو نماز پڑھی ہے اس پہ ٹک کریں اور پھر اس پہ اپنے پیرنٹس کے سگنیچر بھی کروانے ہیں۔